السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصلاة بعد صلاة الفریضة قیام اللیل، رواہ مسلم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ البخاری فی الصحیح۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دنیا میں آنے کا مقصد کسب معیشت، کسب مال نہیں ہے، یہ مقصد حیات نہیں ہے، یہ ضرورت حیات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مقصد بنایا ہے اپنے قرب کو پانا۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، لوگوں دوڑو اللہ کی طرف، دوڑ لگو۔ روزی کے بارے میں کہا کہ فَامْشُوا فِي الْأَرْضِ، روزی کمانے کے لیے کہا کہ چلو، اور جنت پانے کے لیے کہا سارعوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، جنت پانے کے لیے تیزی سے چلو۔ روزی کے لیے کہا کہ چلو، جیسے عام آدمی چلتا ہے کہ چلو روزی کما لو۔ جنت پانے کے لیے کہا کہ ذرا تیزی سے قدم اٹھاؤ، اور جب اپنی ذات کی باری آئی کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑ لگو، تاکہ فرق محسوس ہو کہ کمانا بھی میرا ہی حکم ہے، میرا قرب پانا بھی میرا ہی حکم ہے، لیکن ان دونوں کی کاوشوں میں فرق ہوگا۔ جب کماؤ گے تو پھر چلنے والی کیفیت ہوگی، جب میرے قرب کی طرف آؤ گے تو پھر دوڑنے والی کیفیت ہوگی۔ اور اس کا مقصود میرے رب کا کہ اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے کہ میرے بندوں میرے قریب آ جاؤ۔ حدیث ہے بخاری کی، اللہ خود بتاتا ہے کہ میرا بندہ میرے قریب کیسے ہوتا ہے۔ قربان جائیں اس رب پر۔ ہمیں سوال بھی دیا کہ میرا قرب پاؤ، اور اس کا جواب بھی بتایا کہ میرا قرب ملے گا کیسے، کہ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، میرا بندہ نفلیں پڑھتے 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 میرے قریب ہوتے ہوتے اتنا ہو جاتا ہے حَتَّى أُحِبَّهُ، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، میرا اپنا بن جاتا ہے۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں پھر وہ میرا ہو جاتا ہے، میں اس کا ہو جاتا ہوں، پھر میں ایسا اس کا ہو جاتا ہوں لَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، پھر وہ مجھ سے کوئی مانگتا ہے تو مجھے میرے رب ہونے کی قسم میں اسے ضرور دیتا ہوں، کیونکہ اب وہ میرا ہو چکا ہے۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي، اور اگر وہ مجھ سے کسی چیز کی پناہ مانگتا ہے کہ اللہ اس سے بچانا، کہ لَأُعِيذَنَّهُ، مجھے بھی پھر میرے رب ہونے کی قسم میں اس کو اس چیز سے بچا لیتا ہوں، اس لیے کہ اب وہ میرا ہو گیا ہے، میں اس کا ہو گیا ہوں۔ جب یہ معاملہ ہو گیا ہے اب وہ مانگے گا میں دوں گا، وہ کسی چیز سے بچاؤ طلب کرے گا میں اسے بچاؤں گا، وہ میرا بندہ میرے قریب آ چکا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اس کا قرب پانا ہے، اور اس کا طریقہ فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل کی کثرت ہے۔ سب سے پہلے تو فرضی ہے، فرائض کی ادائیگی، پھر نوافل ہیں، اور نوافل میں بھی جو سب سے بڑا درجہ ہے میں آج اس پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی حدیث ہے اور صحیح مسلم میں ہے، آپ نے فرمایا افضل الصلاة بعد صلاة الفریضہ، فرض نمازوں کے بعد جو سب سے افضل نماز ہے، فرض نمازوں کے بعد سب سے اونچی شان والی نماز کا وہ صلاۃ اللیل، وہ رات کی تہجد کی نماز ہے، کہ تہجد میں آؤ میری طرف اور پڑھو رات کو نوافل، تو میں تمہیں سب سے اعلیٰ درجہ دوں گا اور اپنا قرب دے دوں گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عمل کر کے دکھلایا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ رات کو اٹھ کر نوافل پڑھتے تھے، عام بھی نوافل کا آپ کا رجحان تھا، آپ اتنے کثرت سے نوافل پڑھتے تھے حتیٰ تورمت قدماہ،
میرے پاک پیغمبر کے قدموں میں ورم آ گیا، سوجن آ گئی۔ تو کسی نے کہا آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ اتنی کیوں مشقت اٹھاتے ہیں؟ کہا افلا اکون عبدا شکورا، میں اس رب کا شکر نہ ادا کروں، یہ اس کا شکر ادا کرتے کرتے میرے پاؤں پہ ورم آ جاتے ہیں۔ یہ شب کے سجدے ہیں کہ رحمت کی تنزیل، یہ قدموں کے ورم ہیں کہ شکر کی تفسیر، یہ آنکھ میں آنسو ہیں کہ الہام کی رم جھم، یہ دل کی دھڑک ہے کہ عشق خدا کی تڑپ میرا محبوب۔ کہنے کو تو اسی زمین پہ تو جنم لے کے آیا، لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں۔ یہ انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت، کہ چاند کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں۔ کہنے کو تو فاقوں میں گزری تیری زندگی، بشر مگر اب بھی نمک خوار ہے تیرا۔ یہ میرا نبی ہے، جب نوافل پڑھتا ہے تو اس کے پاؤں پہ سوجن آ جاتی ہے، اور پوچھا جاتا ہے کہ آپ بخشے بخشائے اتنی کیوں کوشش کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ رب کے قرب میں اتنا آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ میں اس کا شکر ادا کروں کہ اس کی نعمتیں میرے اوپر بہت زیادہ ہیں۔ تہجد کو اللہ کے نبی نے ایسا پکڑا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی تہجد پڑھتے تھے رات کو۔ چھوٹے سے تو گھر ہوتے تھے، حضرت حسن بصری فرماتے ہیں میں نے وہ گھر دیکھے ہیں اللہ کے نبی کے جن حجرات میں آپ رہتے تھے، کہ میں گیا اور میں گھر کے اندر داخل ہوا، اور وہاں چارپائی کے اوپر جو میں کھڑا ہوا اور میں نے ہاتھ اوپر کیا تو چھت کو ہاتھ لگنے لگا، اتنا سا اونچا گھر تھا بس۔ اور چوڑائی میں کتنا تھا؟ وہ دوسری حدیث میں اللہ کی نبی رات کو اٹھ کر نماز پڑھتے تھے، سامنے امی عائشہ لیٹی ہوتی تھی، آپ کا قیام لمبا ہوتا تھا، آپ پڑھتے پڑھتے جب سجدے میں جاتے تھے حضرت عائشہ کے پاؤں کو ایسے ہاتھ لگاتے تھے، وہ سمیٹ لیتی تھی پاؤں، آپ سجدہ کرتے تھے۔ اتنی سی چھوٹی سی چوڑائی تھی اس کمرے کی، پھر آپ سجدہ کر لیتے تھے، آپ کھڑے ہو جاتے تھے، پھر امی جان پاؤں مبارک آگے بکھیر دیتی تھیں، لپیٹ پھیلا دیتی تھیں، پھر آپ لمبے قیام میں کھڑے رہتے تھے، امت کو بتانے کے لیے کہ یہ تہجد نہ چھوڑنا۔ حدیث ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندو تہجد کا کیسا اہتمام، تتجافی جنوبہم عن المضاجع، میرے ایسے نیک بندے ہیں تہجد پڑھتے ہیں، اس طرح پڑھتے ہیں کہ ان کے پہلو بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں، بستروں سے الگ ہو کر میرے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور مجھے آ کر پکارتے ہیں، اور جب مجھے پکارتے ہیں تو مجھے اچھے لگتے ہیں۔ کہ پھر ان کو کیا دوں گا؟ کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کہ میں ان کو اتنا دوں گا کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، جزاء بما كانوا يعملون، یہ ان کی ان تہجدوں کا بدلہ ہوگا جو دنیا میں راتوں کو اٹھا کرتے تھے، کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی کر دوں گا۔ ایک دفعہ میرے لیے رات کو اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، آنکھیں ٹھنڈی تو ہیں ہی ہیں، اللہ دنیا جہان کے مسئلے حل کر دے گا، دنیا جہان کے مسئلے حل کر دے گا۔ مسلم کی حدیث ہے، اذا مضى شطر من اللیل او ثلثاہ، جب آدھی رات گزرتی ہے یا رات کے 2/3 حصے گزر جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے، اس کی رحمت بہت قریب ہو جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے حل من سائل، ارے کوئی ہے مانگنے والا، سوالی، کوئی منگتا، کوئی بھکاری، یعطا، میں آج اپنی عطائیں کروں اس پر۔ پھر دوسرا سوال حل من داع یستجاب لہ، ارے ہے کوئی ہاتھ اٹھانے والا، کوئی جھولی پھیلانے والا، میں اس کی جھولی کو بھر دوں۔ حل من مستغفر یغفر لہ، ارے ہے کوئی گناہوں کا مارا ہوا، آ کر مجھ سے معافی مانگے میں بخش دوں۔ ساری رات یہ اعلان گھومتا ہے، حتی ینفجر الصبح، فجر کی اذانوں کے وقت تک میرا رب ایسے ہی پکارتا رہتا ہے۔ تھا ایک وقت جب لوگ اٹھتے تھے، ایک وقت تھا رات کے آخری حصے میں گھر کے تمام بڑے فرد اٹھ جاتے تھے، بوڑھے بڑے مرد عورتیں، سردیوں میں ٹھنڈا پانی ہوتا، گرمیوں میں بھلا گرم پانی ہوتا، وہ وضو کرتے اس سے، اور پھر مرد مسجدوں کو چلے جاتے کہ گھر چھوٹے ہوتے تھے، عورتیں گھروں کا کونا سنبھال لیتی تھیں، اور وہ راز و نیاز میں لگ جاتی تھیں اس رب کے ساتھ، اور مرد لگ جاتے تھے مسجدوں میں رب کے ساتھ راز و نیاز میں، یہاں تک کہ صبح کی پاؤں پھٹتی، فجر کی اذان مؤذن آ کر دیتا تو یہ مصلوں سے نیچے اترتے، یوں راتیں گزرا کرتی تھیں۔ اور آج میرے عزیز بھائیو، تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، کہاں رہے وہ موسم، کہاں رہے وہ ماحول،
ان کے ہاتھوں میں قرآن تھا، ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہے۔ انہوں نے قرآن پڑھے، راتوں کو جاگے، ہم نے موبائل دیکھ کے راتوں کو دیر تک سونے کی ترتیب بنائی، تو کہاں صبح اٹھنا ہوگا؟ لیکن ایسے عشاق وہ تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، اب کہاں رہے وہ؟ شب کی آہیں بھی گئیں، صبح کے نالے بھی گئے، تجھے دل دے بھی گئے، اپنا صلہ لے بھی گئے، آ کے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے۔ بڑی تھوڑے عرصے مدت کے لیے آئے تھے، چلے گئے اس دنیا سے۔ اب آنکھیں ترستی ہیں ایسے لوگوں کو جو راتوں کو اٹھ کر آہو بکا والے ہوں، جن کے دل سے آہ نکلے سیدھی عرش پہ جا کے لگے۔ میرے عزیز بھائیوں، رات کو اٹھ کر اللہ کو پکارنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ راتوں کو اٹھ کر اللہ کو پکارنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ راتوں کو جھولیاں پھیلا دینے والا کبھی خالی جھولی لے کر نہیں اٹھتا مصلے سے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو آزمانے والوں نے آزما لیا ہے، دیکھنے والوں نے دیکھ لیا ہے۔ جب ان کو کوئی مسئلہ اٹکتا ہے، شب درمیان رب مہربان، پھر وہ درمیان شب کا انتظار کرتے ہیں جب رب اپنی پوری مہربانیوں کے ساتھ نزول فرماتا ہے، پھر اس کو آہیں بھر بھر پکارتے ہیں، پھر ان کے مسئلے حل ہوتے تھے، ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ بس کوئی آشنا ہو آدھی رات سے، کوئی واقف ہو راتوں کو اٹھنے سے، اس کو پتہ چل جائے کہ کیا دولت ہے، اس پہ میرا رب کیا دیتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، ساری انسانیت پریشانی کے عالم میں ہوگی، قلوب یومئذ واجفہ، دل دھک دھک کر رہے ہوں گے، ابصارها خاشعہ، آنکھیں شرم کے مارے جھکی ہوئیں گی، مہطعین مقنعی رؤوسہم، سر اوپر اٹھائے دوڑ رہے ہوں گے، تبدل الارض والسماوات، آسمان بدل کر سر کے اوپر آ چکا ہوگا۔ مسلم کی حدیث، یوم تدنی الشمس کا مقدار میلن، یہ سرمدانی کی سلائی نہیں ہوتی اتنی سی، اس کے برابر سورج سر پہ آیا کھڑا ہوگا، زمین بدل کر تانبے کی ہو چکی ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سب انسان پریشان ہوں گے۔ اتنے میں ایک آواز لگے گی، ایک منادی کہے گا، سَيَعْلَمُ أَهْلُ الْجَمْعِ لِمَنِ الْكَرَمُ الْيَوْمِ، آج سارے مجمع کو پتہ چل جائے گا کہ عزت کا تاج کس کے سر پہ رکھا جانے لگا ہے۔ پھر یہی کہے گا، سَيَعْلَمُ أَهْلُ الْجَمْعِ، آج سارا مجمع دیکھے گا کہ عزت کا تاج کس کے سر پہ رکھا جانے لگا ہے۔ لوگوں کی نگاہیں اٹھ جائیں گی، لیکن وہ پھر بھی نہیں بتائے گا کہ کس کو عزت ملنے لگی ہے۔ وہ تیسری ندا لگائے گا، کہے گا آج مجمع دیکھے گا کہ عزت کس کے پاس آتی ہے۔ اتنے میں لوگ ایسے آنکھیں کھول کے دیکھیں گے، تو پھر وہ تین قسم کے لوگوں کو فرشتہ اللہ کے حکم سے بلائے گا۔ سب سے پہلے لوگ، آواز لگے گی، این الذین کانت تتجافی جنوبہم عن المضاجع، آ جاؤ ادھر وہ لوگ جو راتوں کو تہجد کا اہتمام کرتے تھے۔ تم نے رات کی اندھیری میں اٹھ کر، سردی گرمی سے بے نیاز ہو کر، تھکاوٹ مشقت تھکان سے بے نیاز ہو کر مصلے پر چڑھے تھے۔ آج تمہارا رب تمہاری ان تھکاوٹوں کی قدردانی کرنا چاہتا ہے۔ آ جاؤ، ان کو بلایا جائے گا اس بھرے میدان میں جب ساری انسانیت پریشانی کے عالم میں ہوگی۔ یہ پورے مجمع میں سے چھٹ چھٹ کر لوگ آئیں گے، تہجد گزار جمع ہوں گے، ان کو اللہ عزت سے نوازے گا، جنت میں بھیج دے گا۔ یہ تہجد ہے، اللہ بڑا قدردان ہے۔ جو قرآن میں آتا ہے نا بار بار، شکورن شکورن، شکور کا معنی قدردان ہے، کہ تم تھوڑی نیکی کرو وہ بڑی قدردانی کر دیتا ہے۔ تم رات کو اٹھ کے تہجد پڑھنے کے لیے تھکا دو، وہ بھرے مجمع میں عزت کے تاج پہنا دے گا۔ دوسرا اعلان کرے گا وہ فرشتہ، این الذین کانوا لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، ارے کہاں ہیں وہ لوگ جو کاروبار تو کرتے تھے مگر رب سے غافل نہ تھے، کاروبار تو کرتے تھے مگر رب سے غافل نہ تھے، وہ اس کاروبار میں بھی شریعت کا، نماز کا خیال رکھتے تھے۔ آ جاؤ، چلتی دکان میں بند کر کے آنا نماز کے لیے کون سا آسان ہے؟ تول تول کر چیز اس کا پورا حساب کرنا، اور زکوٰۃ بالکل نپی تلی دینا، ذرا 1 روپیہ بھی کم نہ ہونے پہ پورے اہتمام سے دینا، کون سا آسان ہے؟ تجارت کرتے تھے، کاروباری تھے، دنیا داری کی لائن تھی، لیکن رب سے غافل نہیں تھے۔ آ جاؤ آ جاؤ، ان کو بلایا جائے گا، پھر ان کے لیے جنت کے دروازے کھلیں گے۔ تیسرا ہوگا، این الحمادون الذین کانوا یحمدون ربہم،
ارے کدھر ہیں وہ شکر شکر پڑھنے والے، ہر بات پہ میرے مولا تیرا شکر، دال بھی کھائی تو شکر ہے، بیماریوں میں ڈوب گیا کا تیرا شکر ہے، گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہیں کا تیرا شکر ہے مولا، کا کدھر ہیں وہ شکر شکر پڑھنے والے؟ آ جاؤ، میں نے تمہارے اوپر مشکل وقت ڈالا تھا مگر تم تھے کہ سہ گئے، تم تھے کہ تمہاری زبانوں پہ سوائے شکر کے کچھ نہ آیا تھا، کدھر ہیں وہ لوگ؟ بھرا مجمع دیکھے گا، انسانیت میں سے ایسے افراد اٹھیں گے، وہ چھٹ چھٹ کر آئیں گے اور جمع ہو جائیں گے، اللہ ان تینوں قسم کے لوگوں کو کہے گا جو جنت میں۔ تہجد کوئی معمولی شے نہیں ہے، یہ وہ چیز ہے جو رب کی رحمتوں کو اتارتی ہے دنیا میں بھی، یہ وہ چیز ہے جو رب کی رحمت کو کھینچتی ہے میدان محشر میں بھی، قیامت کے دن بھی یہ لوگ اپنی عزت کے ساتھ جنت میں جا رہے ہوں گے، اور ایسے پروٹوکول سے جا رہے ہوں گے کہ لوگوں کی آنکھیں اٹھی کی اٹھی رہ جائیں گی۔ میرے عزیز بھائیو، اپنی دل کی خواہشات سے باہر آئیں، رات کو اٹھنا سیکھیں، رات کو اٹھنا سیکھیں۔ اللہ فرماتا ہے ان المتقین فی جنات وعیون، میں اہل تقوی کو جنتیں دوں گا۔ کہ کیا کرتے تھے دنیا میں؟ کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، جن کو جنت کے باغوں میں داخل کروں گا رات کو بڑا تھوڑا سویا کرتے تھے، وبالاسحار ہم یستغفرون، تہجد کے آخری وقت میں اٹھ کر اللہ کے حضور معافیاں مانگا کرتے تھے، اللہ کو معافی مانگتے مانگتے، اللہ سے معافی مانگتے مانگتے، اس کو پکارتے پکارتے یہ قبروں میں اترے تھے۔ یہ تہجد کبھی نہ چھوٹی تھی اس کی، رب کو پکارنا کبھی نہیں اس سے زائل ہوا تھا۔ آج آیا ہے تو پھر میرا انعام بھی دیکھو، میں انہیں جنتیں دوں گا، چشمے دوں گا، باغات دوں گا، آخذین ما آتاہم ربہم، رب کی عطائیں برس رہی ہوں گی اور ان کی جھولیاں بھر رہی ہوں گی۔ کس لیے؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کی تہجد کو ایسے پکڑ رکھا تھا انہوں نے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ سردیوں کا آغاز ہے، میں اس لیے مضمون بول رہا ہوں، ابھی راتیں لمبی ہونے لگی ہیں، اس اللہ کو پکارنے کے لیے، رات کو تہجد میں اٹھنے کے لیے آسانی ہے۔ حدیث ہے بہقی کہ آپ نے فرمایا الشتاء ربیع المؤمن، موسم سرما کیا آتا ہے مسلمان کے لیے؟ تو موسم بہار آ جاتا ہے۔ پھر آپ نے تشریح فرمائی کیسے اس کے لیے موسم بہار ہو جاتا ہے؟ کہ اس کے لیے موسم بہار اس طرح آ جاتا ہے کثر نہارہ فصام وطال لیلہ فقام، دن چھوٹا ہوتا ہے یہ روزہ رکھ لیتا ہے سردیوں میں، رات لمبی ہوتی ہے مصلی پہ کھڑا ہو جاتا ہے، کہا اس کے لیے تو سراپا موسم بہار ہے، دن میں روزے رکھ لیتا ہے، راتوں کو تہجد پڑھ لیتا ہے۔ موسم بہار مسلمان کے لیے موسم سرما ہوتا ہے، ہمارے موسم سرما کا آغاز ہے، جس کی سب سے پہلی خشت اور پہلی اینٹ، پہلا عمل یہ ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی تہجد کا پابند ہو اور ایسا رات کو اٹھنے والا ہو دنیا کی کوئی چیز نہ روک سکے۔ حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ 3 آدمیوں کو دیکھ کر مسکراتا ہے، 3 آدمیوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، 3 آدمیوں سے محبت کرتا ہے۔ کون کون سے؟ کہ ایک وہ آدمی میدان جنگ میں جائے اور کافروں سے لڑتے لڑتے اس کے ساتھی پیچھے ہٹنے لگے، یہ ڈٹ جائے اور وہیں ڈٹ کر کھڑا رہے، پھر شہید ہو یا غازی بنے، کہ رب اس کو محبوب بناتا ہے، رب اس سے خوش ہوتا ہے اور اس کو مسکرا کے دیکھتا ہے۔ کتنا مشکل کام ہے میدان جہاد میں، جب سارے پیچھے پلٹے اب اکیلے کھڑے ہو جائیں، رب کے 3 انعام ملیں، یہی 3 انعام اس کو بھی ملتے ہیں کہ لہو امرأۃ حسنہ فراش لین حسن، کہ آدمی رات کو خوبصورت بیوی ہے، بستر نرم ہے، پسندیدہ ہے، چھوڑتا ہے اس کو، یذر شہوتہ، اپنے دل کے جذبات، جسمانی جذبات، دائیں طرف بائیں طرف آگے پیچھے جہاں سے اس پر حملہ کریں سب کو کچل دیتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے اور اللہ کے آگے مصلی پہ آ جاتا ہے، نہ اس کو بیوی کی پرواہ ہے نہ اس کو نرم بستر کی پرواہ ہے۔ اگر یہ ایسا کر دے تو رب کہتا ہے میرا محبوب ہے، تجھے بھی مسکرا کے دیکھوں گا۔ جہاد والے کو مسکرا کے دیکھا تھا کہ تجھے بھی مسکرا کے دیکھوں گا۔ یہ بھی کوئی آسان نہیں ہے نرم گرم بستر چھوڑنے کا، تم کر دو تو میں محبوب بنا لوں گا۔ میرے عزیز بھائیوں، ایسے گزرے ہیں لوگ جن کے ہاں بستر کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ عبدالعزیز ابن ابی رواد رحمہ اللہ، رات کو بستر بچھایا جاتا لیٹنے کے لیے، بستر کے پاس آتے اور آ کر ایسے بستر کو ہاتھ لگاتے، بستر پر ایسے ہاتھ رکھتے، ثم پھر یتحسس، ایسے ہاتھ لگاتے، دیکھتے کیسا ہے،
بڑا نرم ہوتا تھا. پھر کہتے تھے کہ ما الیانک، ارے تو کتنا ہی نرم لگ رہا ہے. ولیکن فراش الجنت الینو، لیکن عبدالعزیز کو جنت کا بستر اس سے زیادہ نرم دکھائی دیتا ہے. پھر وہ بستر کو چھوڑتے، نرم بستر کو ایک طرف لپیٹ کے رکھ دیتے، مصلی پہ آ کے کھڑے ہو جاتے. انہوں نے جنتیں کمائی ہیں، انہوں نے رب کو منایا. اسی طرح اور کئی لوگ ایسے گزرے جنہوں نے راتیں ہی ایسی کاٹ دی تھیں. عامر ابن عتبہ ابن فرقد رحمہ اللہ، وہ جب بھی کہیں جہاد میں نکلتے تو بھلا دن کو جہاد، رات کی تہجد نہیں چھوڑتے تھے، ساری رات تہجد میں. تو لشکر والے ان کو کافی سمجھتے تھے پہرے کے لیے، کسی اور کو پہرہ دار نہیں مقرر کرتے تھے، بس کہتے تھے یہی کافی ہے. وہ ساری رات جاگتے تھے. ایک رات جاگ رہے تھے، قیام اللیل تہجد میں تھے، اتنے میں جنگل تھا، شیر آ گیا. شیر نے چنگھاڑنے کی آواز نکالی تو سارے بھاگے، مگر یہ کھڑے رہے. لوگ دائیں بائیں ہو گئے اور شیر غراتا ہوا نکل گیا. اور پھر یہ لوگ واپس پلٹے، کہنے لگے عمر، ارے تو کہیں نہیں بھاگا، تو ڈرا نہیں شیر سے، وہیں ویسے ہی نماز میں کھڑا رہا. ما قطع الصلاة ولا التفت فیہا، نہ تو نے دائیں بائیں دیکھا نہ نماز توڑی. یہ کیا تھا؟ بڑا خوبصورت جواب دیا. رب سے آشنا لوگ تھے. کہنے لگے اللہ کے سامنے کھڑا تھا، اس کے سامنے کھڑا ہو کر کسی اور سے ڈرتا، مجھے حیا آئی رب سے. رب کہے گا میرے سامنے کھڑے ہو کر شیر سے ڈرتا تھا، میرا دل نہیں گوارا کیا. میں نے کہا کوئی نہیں، رب کے سامنے کھڑے ہو کے کسی اور سے نہیں ڈرا کرتے. ایسے لوگ کیسے اے عشاق گئے وعدہ فردا لے کر، اب ڈھونڈ انہیں چراغ رخ زیبا لے کر. کدھر آئے تھے کدھر چلے گئے، اب تو ڈھونڈنے سے بھی ملتے ہیں تو کم ملتے ہیں. میرے عزیز بھائیو، یہ خوبصورت زندگی ہے، راتوں کو اٹھ کر اللہ کو پکار. اصل میں ہمیں چسکا نہیں لگا، اصل میں ہمیں تہجد کا چسکا نہیں لگا. جس دن لگ گیا نا رب کعبہ کی قسم، جس دن لگ گیا نا رب کعبہ کی قسم، تہجد پڑے بغیر سکون نہیں آئے گا. ابھی تو ہمیں بستر پہ لیٹ کے مزہ آتا ہے نا، ہمیں اٹھنے کا مزہ نہیں آتا، ہمیں رونے کا مزہ نہیں آتا. جس دن کسک یہ دل میں پڑ گئی، ایک ہوک سی دل میں اٹھتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے. ہم رات کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے. اس طرح ہی اللہ ملا کرتا ہے. اللہ طلباء سے عرض کرتا ہوں، اللہ سے اپنے آپ کو قبول کرانا ہے تو تہجد کے علاوہ کوئی بڑا راستہ نہیں ہے. عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی. دوبارہ سننا میرے عزیز طلباء، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی. تہجدوں میں اٹھ کر اللہ اللہ پکارے بغیر کبھی قبولیتیں نہیں ملا کرتی. اگر سوچتا ہے ملیں گی، ای خیال است و محال است و جنون، کسی غلط سوچوں میں پڑ گیا ہے. شیطان تجھے دھوکہ دے گیا ہے. جنہوں نے بھی رب کو پایا ہے رات کو اٹھ کر پایا ہے. حدیث ہے، آپ نے فرمایا علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم. فرمایا تہجد نہ چھوڑنا، تم سے پہلے جتنے نیک گزرے ہیں سب پڑھتے آئے ہیں. میرے آقا کا فرمان ہے تہجد نہ چھوڑنا، تم سے پہلے جتنے ولی اللہ گزرے ہیں سب پڑھتے آئے ہیں. تم اس کو پکڑ لو، یہ تمہارے لیے بھلے کرے گی. پہلا بھلا کہ یہ ایسی چیز ہے قربۃ الی ربکم، تمہیں اپنے رب کے قریب کر دے گی. دوسرا مکفر للسیئات، تمہارے گناہوں کو دھو دے گی. تیسرا منہات عن الاسم، تمہیں گناہوں سے روکے گی، باز رکھے گی. ایک دفعہ کر کے تو دیکھ، پڑھ کے تو دیکھ تہجد، بنا رب کو اپنا، پھر دیکھ کیسے فیصلے بدلتے ہیں. تو نے تو چاہا ہی نہ تھا، حالات بدل سکتے تھے. تیرے رونے سے تو پتھر بھی پگھل سکتے تھے. تو ٹھہرا ہی رہا جھیل کے پانی کی طرح، بہہ پڑتے تو بہت دور نکل سکتے تھے. تم رات کو اٹھ کے پکارتے، تو نے نہیں چاہتا، تو نے نہیں چاہتا. اگر تو چاہ لیتا تو بہت دور نکل سکتا تھا، کر سکتا تھا ایسے. لیکن تم اللہ سے دور رہے، تہجد سے دور رہے، اس کو پکارا نہ، آہیں بکائیں نہ بھریں جو میرا نبی راتوں کو اٹھ اٹھ بھرتا تھا. ہم تو بس اسی میں پڑے رہے، فرض نماز ہو گئی بس کافی ہے، اور کیا چاہیے. اللہ کے قرب کی ابھی دوڑیں نہیں لگئی ہم نے، راتوں کو اٹھ کر رونے کی ابھی مزے نہیں لیے ہم نے، ابھی اللہ کا قرب پانے کی راہوں پہ نہیں چلے ہم.
میرے عزیز بھائیو ہم فیصلہ کر لیں کہ ہم تہجد نہیں چھوڑیں گے. دنیا کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, دنیا کی کوئی پریشانی نہیں ہے. ساری دنیا جہان کی پریشانیاں نصف شب میں یا اخیر شب میں حل ہوتی ہیں. لاہور کا واقعہ ہے کہ ایک آدمی کی بیٹی بیمار ہو گئی, آنکھوں سے نابینی ہو گئی, بہت مالدار آدمی, یہ قریب کا واقعہ ہے, بہت مالدار آدمی, بہت بڑا مالدار آدمی. اس نے ڈاکٹروں کا بینچ بٹھایا, اور بینچ کا مطلب ہوتا ہے سارے اہم بڑے بڑے ڈاکٹر اکٹھے کیے, کہا میری بیٹی کا علاج کرو, تمہارا سارا خرچہ میرے ذمہ. ایک ہفتہ اس بچی کا علاج چلتا رہا, ٹیسٹ رپورٹس وغیرہ سب کچھ ہوتا رہا. نتیجہ یہ نکلا ایک ہفتے کے بعد یہ بچی لا علاج ہے, خواہ امریکہ ہی کیوں نہ بھیجا جائے, اس کا کوئی علاج نہیں. اور ٹھیک ہے, بیٹی لی گھر آ گیا, والدہ نے پوچھا بچی کی والدہ نے کیا ہوا, کہنے کہ ڈاکٹروں نے انکار کر دیا لیکن ٹھیک ہو جائے گی. میں نے کہا وہ کیسے ٹھیک ہوگی؟ کہا نیچے سے لا علاج ہوا ہے نا, اوپر سے تو لا علاج نہیں ہوئی. کہا بچھا مصلح آدھی رات کو تو بھی اور میں بھی, یہ قریب کا واقعہ ہے. کہا بچھا مصلح آدھی رات کو تو بھی اور میں بھی, جب تک شفا نہیں ملے گی ہم در نہیں چھوڑیں گے, اسے پکاریں گے. یہ راتوں کو میاں بیوی اٹھ جاتے اور پکارتے. ایسے موقع پر میں کہا کرتا ہوں جب مسلسل مانگو اور دعا قبول نہ ہو رہی ہو, یہ کہا کرو محروم کرم نہ رکھیے اس کو مولا, جیسا ہے یہ آخر سائل تو پرانا ہے, جیسا ہے یہ آخر سائل تو پرانا ہے. بڑے عرصے سے تیرے در پہ آتا ہے, اب اس کو معروم نہ فرما. اور راتوں کو اٹھتے تھے اور مانگتے تھے. 1 مہینے بعد صبح بچی اٹھتی ہے, چلنا شروع ہو جاتی ہے. وہ حیران ہو جاتے, ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھا بچی چلتی ہے, دوسری آنکھ پہ ہاتھ رکھا چلتی ہے, دونوں آنکھوں پہ ہاتھ رکھا بچی نہیں چلتی. اس کا پتہ چلا کہ اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی ہیں. اس نے بچی پکڑی, رپورٹس اٹھائی, سیدھا سینئر ڈاکٹر کے پاس. تو ڈاکٹر صاحب نے دیکھ کر کہا یا بچی اور ہے یا رپورٹیں کسی اور کی ہیں. انہوں نے کہا نہ بچی اور ہے نہ رپورٹیں کسی اور کی ہیں. کہا یہ پھر کہاں سے علاج کرایا؟ انہوں نے کہا اوپر سے. اس نے کہا اوپر سے ہی ہو سکتا تھا, باقی کہیں سے نہیں ہو سکتا تھا. وہ بچی اب بچوں والی ہے. میرے عزیز بھائیو, رب تھا اور ہے اور رہے گا, ہم ہی بدل گئے تھے. کبھی تم بھی ہم بھی تھے آشنا, تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. اللہ تعالیٰ تو ہمیں آج بھی پکارتا ہے, آجا میرا بندہ. ہم ہی اس کی راہیں بھول گئے. بس عزم کر کے اٹھیں, سب سے پہلے میں خود پھر آپ. ہماری ہر مشکل کا حل تہجد ہے. شب درمیان رب مہربان, شب درمیان رب مہربان, شب درمیان رب مہربان. ہم ہر رات کو اٹھیں گے, ہمارا دنیا کا مسئلہ ہو یا آخرت کا, قبولیت کا مسئلہ ہو, جنت جہنم کا, یا گھروں کا مسئلہ ہو, بجلی کے میٹر کا مسئلہ ہو, واشنگ مشین کا مسئلہ ہو, کمرے کا, گھر کے کرائے کا مسئلہ ہو, کوئی مسئلہ ہو, آدھی رات کو اٹھ کر اس کو پکاریں اور پھر دیکھیں کیسے مسئلے حل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی راتوں کو اٹھنے والا بنائے, آپ کو بھی بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.